السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، بچوں، بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ہم نے کل جو پڑھے تھے قاعدہ را کا قاعدہ پڑھے تھے، را موٹا اور باریک پڑھنے کے قاعدے۔ یہ را کے موٹا پڑھنے کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، سوائے یا لینہ کے۔ اگر یا لینہ آ گیا تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے ہم نے جو را کا پڑھے، را ساکن ہے اور اس سے پہلے را ساکن ہے، اس سے پہلے کسر عارضی آئے تو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے ارجعی، وہ کسر عارضی ہے۔ اور اگر را پر بھی کسر عارضی ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے جو ہے زیر ہو اور بعد میں حروف مستعلیہ ہو۔ حروف مستعلیہ خصاد وغتین خز، صاد ضاد تازہ خا غین قاف، صاد ضاد تازہ خا غین قاف، یہ ہے حروف مستعلیہ، صاد ضاد تازہ خا غین قاف۔ یہ ایک کلمے میں آئے تو جو ہے را موٹا پڑھیں گے، جیسے میر صاد قیر طاس، میر صاد قیر طاس۔ اب یہ کلمہ ایک ہے، را ساکن اس سے پہلے زیر ہے لیکن بعد والا حرف مستعلیہ ہے ایک کلمے میں۔ اب اسی طرح ہم نے را کو باریک پڑھنے کے قاعدے دیکھے۔ را پر زیر دو زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے، اور را ساکن ہو، اس سے پہلے بھی اگر زیر ہو تو بھی اس کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے بھی زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ اب اس میں آگے ہے، را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا لینہ ہو اور اس سے پہلے زبر آئے تو بھی را باریک پڑھیں گے۔ را ساکن اس سے پہلے یا لینہ، اس سے پہلے زبر آئے تو را باریک پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد کلمہ اگر را ساکن اس سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد کا حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر وہ باریک پڑھیں گے، جیسے صبرن ہے نا، جیسے اصبر صبرن، تو یہ دو کلمے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے زیر ہے، بعد میں حروف مستعلیہ آ گیا، لیکن دو کلمے ہیں، فصبر صبرن، تو دو کلمے میں رہا تو بھی را کو جو ہے باریک پڑھیں گے۔ اب ایک را پہ کسر عارضی ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ وذکر اسما، اس میں را پہ کسر عارضی، اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد را کے اور دوسرے قاعدے ہیں، دو تین ہیں، وہ تین کلمے ہیں، اس میں خاص جو ہے خیال رکھنا ہے، اس کو موٹا اور باریک دونوں پڑھ سکتے، موٹا اور باریک دونوں بھی پڑھ سکتے۔ اب یہ ہے کلمے فرقن، دیکھیے فرقن کلمہ ہے، اب اس کو موٹا اور باریک دونوں بھی پڑھ سکتے، فرقن کو موٹا اور باریک دونوں بھی پڑھ سکتے۔ موٹا اس لیے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ گیا، بعد میں حروف مستعلیہ قاف آ گیا، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اب باریک اس لیے پڑھنا ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے اور قاف پر دو زیر ہونے سے وہ کمزور ہو گیا، اس لیے اس کو باریک بھی پڑھ سکتے، باریک بھی پڑھ سکتے اور موٹا بھی پڑھ سکتے۔ ہاں، تو اب لفظ فرقن ہے، اس کو وصل اور وقف دونوں میں بھی موٹا بھی اور باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اب موٹا اس لیے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آئے، اس کے بعد حروف مستعلیہ ایک کلمے میں، اس لیے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اور باریک اس لیے کہ دو زیر والا حرف کمزور ہو گیا، فرقن قاف پہ دو زیر آنے کے بعد کمزور ہو گیا، اس لیے اس کو باریک بھی پڑھ سکتے، باریک اور موٹا دونوں بھی جائز ہے اس کو۔ اب اگر ادخلوا مصر، یہ دوسرا ہے ادخلوا مصر، یہ ادخلوا مصر میں بھی وصل اور وقف دونوں میں بھی آپ موٹا اور باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ موٹا اس لیے کہ یہ حرف مستعلیہ آ گیا ہے، صاد حروف مستعلیہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے موٹا پڑھ سکتے ہیں۔ اور باریک اس لیے پڑھیں گے کہ یہ را ساکن اس کے پہلے ساکن اس کے پہلے زیر آ گیا، اس لیے اس کو جو ہے باریک بھی پڑھ سکتے، اس کو باریک اور موٹا دونوں بھی پڑھ سکتے۔ ادخلوا مصر، اس کو باریک اور موٹا دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باریک اس لیے کہ را ساکن اس کے پہلے ساکن اس کے پہلے زیر آ گیا، موٹا اس لیے کہ حروف مستعلیہ آ گیا، اس لیے موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد تیسرا ہے عین القطری. عین القطری اس میں جو ہے عین القطری میں بھی جو ہے دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. عین القطری میں بھی دونوں طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اس عین القطری اس لیے ہاں تو عین القطری وصل میں باریک اور وقف میں موٹا باریک دونوں. وصل میں باریک اس لیے کہ را پر زیر ہے, را پر زیر ہے اس لیے وصل میں باریک, اور وقف میں موٹا باریک دونوں بھی پڑھ سکتے. اس لیے موٹا اس لیے کہ حروف مستعلیہ تو آ گیا ہے اس لیے موٹا پڑھ سکتے. باریک اس لیے کہ را ساکن اس کے پہلے ساکن اس کے پہلے زیر ہے. تو اس کو دونوں بھی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. یہ جو ہے تین کلمے تھے, یہ را کے کل رہ گئے تھے. اب ہم انشاءاللہ آج لیں گے صفات حروف. صفات ہم اب نیا جو ہے سبق لیں گے صفات حروف. اب صفات حروف کیا ہے؟ صفات حروف یعنی حروف کی آواز کی حالت, خوبی اور کیفیت, یعنی اس کی پہچان. حالت, خوبی اور کیفیت یعنی اس کی پہچان. حرف موٹا پڑے جائیں گا یا باریک پڑے جائیں گا, ہاں تو یہ اس کی پہچان ہے. اب جیسا ہم آپ کسی کی پہچان لیتے, فلانا یہ آدمی کو ملو بولے, ارے بھائی وہ موٹا آدمی ہے, اس کی پہچان ہے. گورا آدمی ہے بولتے فلانا آدمی گورا ہے, وہ آدمی ایک لامبا ہے. تو جیسا پہچان ہے تو ایسا حروف کی بھی ایسی پہچان ہے. تو یہ پہچان کیا ہے؟ کبھی موٹا پڑے جاتے حروف, کبھی باریک پڑے جاتے, تو اس کی حالت جو ہے کیسے پڑھا جانا وہ جو ہے خوبی اور کیفیت ہے. مطلب ہے کہ موٹا باریک پڑھنا, حروف کی ادائیگی کے وقت جو آواز کی کیفیت ہو, یعنی موٹا باریک پڑھنا. پھر کبھی سیٹی کی آواز نکالنا, ہاں سیٹی کی آواز نکالنا, یہ جو ہے تو یہ ہے اس کی صفات. اب یہ صفات کا جاننا اس لیے ضروری ہے, صحیح ادا کرنا, کہ اگر صفت بدل گئی تو ہمارے معنی بدل گئے. جیسے سواد ہے, اوسوا کے معنی نافرمانی, اوسوا کے معنی نافرمانی. اور سین سے عصا کے معنی ہے امید. تو اگر سواد کو سین پڑھ دیے تو معنی بدل جائیں گے. اسی طرح سولی کے معنی درود بھیج, سواد سے سولی موٹا پڑا جاتا, سولی کے معنی درود بھیج. اور سین سے سلی کے معنی ہے تلوار سوٹ. تو موٹا باریک پڑھا جانا یہ اس کی صفت ہے. سواد کی صفت ہے موٹا پڑھانا, سین کی صفت ہے باریک پڑھا جانا. تو یہ ہے صفات. اب صفات جو ہے صفات عارضی بھی ہے اور صفات جو ہے لازمی بھی ہے. صفات عارضی بھی ہے, صفات عارضی بھی ہے, لازمی ہے. اب عارضی صفات کیا ہے؟ جیسے لام جلالہ کا موٹا باریک پڑھنا, اللہم سے پہلے زبر پیش آئے تو موٹا پڑھتے, اور اللہم سے پہلے زیر آئے تو باریک پڑھتے. یہ اس کی عارضی صفت ہے, بدلتے رہتی. ایسے ہی را کا بھی ہے, را پر زبر پیش آیا تو موٹا پڑھا جاتا, را پر زیر آئے تو باریک پڑ جاتا. تو یہ صفات ہے عارضی ہے. اب عارضی صفات جو ہے یہ ہے کہ یہ چار مستقل نہیں رہتی, پرماننٹ نہیں رہتی, یہ بدلتے رہتی. یہ عارضی صفات یہ ہے یہ چار حروف میں رہتی. ہاں یہ عارضی صفات جو ہے نا یہ چار حروف میں رہتی. الف اور واو, جبکہ مستعلیہ حرف کے بعد آئے تو موٹا پڑ جاتا. الف صابر الف موٹا پڑے گا. قال باریک پڑے گا. ہاں تو ایسے ہی واو کا بھی ویسی ہے. نوح باریک پڑا گیا. ہاں سود تو یہ موٹا پڑ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ وقت کے وقت یہ جو ہے حروف جو ہے موٹے پڑے جائیں گے. کب؟ الف کے پہلے حروف مستعلیات موٹا پڑے جائیں گے. سود ہے نا, سود. قال تو ہے ویسی واو بھی ہے, وہ بھی جو ہے اس سے پہلے مستعلیہ حروف آئے تو موٹا پڑے جاتا, نہیں تو باریک پڑا جاتا. اور لام جلالہ موٹا اور باریک پڑ جاتا, را بھی موٹا اور باریک پڑ جاتا. یہ عارضی صفات ہو گئی. اب صفات لازمہ, اب لازمی صفات ہے. یہ لازمی صفات وہ ہے جو حروف کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتی, کبھی نہیں بدلتی. وہ ہے لازمی صفات. وہ ہمیشہ بدلتی نہیں, پرماننٹ ہے. وہ ہے صفات لازمہ. اب صفات لازمی بھی جو ہے اس میں دو ہے, ایک ازدادیہ اور ایک غیر ازدادیہ. ایک ازدادیہ اور ایک غیر ازدادیہ یعنی اس کی زید, ازدادیہ یعنی اس کی زید, اور غیر ازدادیہ یعنی اس کی کوئی زید نہیں ہے. تو اب ازدادیہ حروف جو ہے ازدادیہ صفات 5 ہے. ازدادیہ صفات 5 ہے. اب اس میں ایک ہے
ہاں مسا، یعنی ان کی ادائیگی کے وقت ذوف کی وجہ سے آواز پست ہوتی ہے اور سانس جاری رہتی ہے، آواز پست ہوتی ہے، سانس جاری رہتی ہے. یہ 10 حروف میں ہے، اس کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت. یہ 10 حروف میں کیا ہوں گا، یہ ہم جو ہے آواز پست ہو جائے گی. اب اس کے بعد اور اس میں سانس جاری رہتی. اب باقی جو حروف ہے، جو 10 چلے گئے، 19 جو حروف ہے باقی، ان حروف میں یہ مجھورہ کہلاتے ہیں. مجھورہ یعنی اس میں اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے، اس میں آواز پست ہوتی. یہ ہر حرف میں رہتی، 2 میں سے کوئی ایک رہے گی. اب اس کے بعد ہے شدیدہ. اب شدیدہ یعنی سختی سے ادا ہونے والے، ان کی حروف کی آواز مخرج سے سختی سے نکلتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے اور سانس بند ہو جاتی ہے. یہ 8 حروف ہے، اس کا مجموعہ ہے اجدو قطن بکت، اجدو قطن بکت. تو یہ جو حروف ہیں یہ ہمیشہ مخرج سے سختی سے نکل جاتے ہیں، ہاں سختی سے نکلتے ہیں. اور باقی حروف رخوہ کہلاتے ہیں یعنی نرم. تو یہ مخرج سے جو ہے یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ ایک 5 حروف ہیں ایسے، لن عمر اس کا مجموعہ ہے، لن عمر، اس کو متوسطہ بولتے ہیں، لام نون عین میم را. تو یہ نہ سخت ہے نہ نرم ہے، یہ درمیانی ہے. تو یہ لن عمر اور اجد و قطن بکت کو چھوڑ کر باقی حروف جو ہے رخوہ ہے، رخوہ ہے، رخوہ ہے، کیونکہ 8 حروف شدیدہ ہیں، اجد و قطن بکت، اور یہ 5 جو ہے متوسطہ، یہ چھوڑ کر باقی حروف رخوہ ہیں. تو یہ شدیدہ جو ہے تو سختی سے ادا ہونے والی ہے، ہاں یہ اپنے مخرج سے سخت ادا ہوتے. یہ بھی صفت کمپلسری ہے، یہ جو ہے وہ 5 لازمی صفات میں سے ہیں. اب اس کے بعد ہے مستعلیہ. مستعلیہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے اور یہ ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں. اب یہ مستعلیہ حروف اپن نے اس میں دیکھے، را میں حروف مستعلیہ آ گئے تو باریک موٹا پڑے جاتا، دیکھیں ویسا مستعلیہ بولے تو موٹے پڑے جانے والے. یہ 5 حروف ہے، 7 حروف ہے. خصوصا دغتن خید اس کا مجموعہ ہے، صاد ضاد طا خا غین قاف، صاد ضاد طا خا غین قاف. تو یہ حروف مستعلیہ ہے یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. اور ان کی ادائیگی کے وقت زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے، زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی حروف مستفلہ کہلاتے ہیں، وہ باریک پڑے جاتے ہیں. ہاں تو زبان سیدھی رہتی ہے اور وہ باریک پڑے جاتے ہیں. اس کے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جیسے اخ اخ اص اد اص اد اط اط ہے نا، اذ. تو یہ زبان اوپر تالو کی طرف جاتی اور یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اس کو مستعلیہ بولتے ہیں. باقی حروف باریک پڑے جاتے ہیں. تو باریک پڑھنا ہے تو زبان سیدھی رکھنا، موٹا پڑھنا ہے تو زبان تھوڑی اوپر اٹھانا، تو وہ موٹے پڑے جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہے مطبقہ. مطبقہ ان کی ادائیگی کے وقت زبان کا کنارہ منہ کو بند کرتا ہے، زبان کے کنارے سے منہ بند ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے موٹا پڑھتے ہیں. زبان کا کنارہ منہ کو بند کرتا ہے. طبق یعنی ڈھکن، طبق کو بولتے ہیں نا، طبق ڈھکن. تو ایسا ڈھکن سے کوئی بھی چیز بند ہو جاتی ہے، تو ایسا یہ منہ کا کنارے سے بند ہوتا ہے. ہاں جیسے صاد اص 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 ہے نا، یہ منہ بند ہو رہا ہے. تو یہ منہ بند ہونا اس کی صفت ہے صاد میں، صاد میں. ویسے ضاد طا ضا، یہ 4 حروف کیا ہے، مطبقہ. مطبقہ یعنی بہت زیادہ بلند اور جو ہے موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کی ادائیگی کے وقت جو ہے منہ بند ہوتا ہے، زبان کے کنارے سے منہ بند ہوتا ہے. منہ بند ہوا تو یہ حروف مطبقہ، حروف مطبقہ. تو یہ بہت زیادہ موٹے اور بہت زیادہ جو ہے بلند پڑے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی حروف کے وقت منہ کھلا رہتا ہے، باقی حروف کے وقت منہ کھلا. اب دیکھیے خا غین اور خود سا دغتن قد ہے نا، خا غین اور قاف، خا غین اور قاف، خا غین اور قاف، یہ 3 حروف جو ہے یہ مستعلیہ ہے لیکن مطبقہ نہیں ہے، یہ منفتح ہے. تو ان کے ادائیگی کے وقت منہ کھلا رہیں گا. ان کی ادائیگی خا اخ، اخ بولے تو منہ بند ہو جائیں گا، اخ اخ اغ، ہاں اخ اغ. ہاں تو یہ حروف ہے، یہ جو ہے ان کی ادائیگی کے وقت منہ کھلا رہیں گا. خا غین اور قاف کے وقت یہ مستعلیہ ہے لیکن یہ مطبقہ نہیں ہے، منفتحہ ہے. ان کی ادائیگی کے وقت منہ کھلا رہے گا. یہ ہو گیا مطبقہ اور منفتحہ.
اب اس کے بعد آگے مزلقہ، پانچویں صفت ہے مزلقہ. مزلقہ یعنی پھسلنے والے، جلد ادا ہونے والے. یہ صفت 6 حروف میں پائی جاتی ہے. اس کا مجموعہ ہے فر من لب، فر من لب، فا فارا میم نون اور لام با. تو یہ جو حروف ہے یہ جو ہے جلد ادا ہوتے ہیں، یہ جلد ادا ہوتے ہیں. اس کی ادائیگی فوراً ادا ہو جائے ہے. یہ جو ہے جلد ادا ہوتے ہیں. یہ 6 صفت ہے، اس کی 6 حروف میں یہ صفت ہے. اور باقی حروف مسمطہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کی ادائی فوری طور پر نہیں ہوتی، یہ فوری ادا ہوتے ہیں. یہ جو مزلقہ ہے اف اف ایک دم فوری ادا ہو رہے ہیں. اور باقی جو حروف ہیں وہ جو ہے مسمطہ کہلاتے ہیں. مسمطہ یعنی فوری طور پر ادا نہیں ہوتے، تھوڑا دیر سے ادا ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ ہو گیا مزلقہ اور مسمطہ، مزلقہ اور مسمطہ. تو یہ ہمارے جو ہے 5 لازمی صفات ہوئے ہیں. اب اس میں خاص طور پہ جو یاد رکھنا ہے ہم کو، جو کنسنٹریٹ کرنا ہے، صاد ضاد طا ظا، صاد ضاد طا ظا ہے نا، خا غین قاف. ہاں، تو صاد ضاد طا ظا یہ منہ بند ہوں گا. خا غین قاف کے وقت منہ بند نہیں ہوگا، منہ کھلا رہے گا، مگر یہ موٹے پڑے جائیں گے. ویسے ہی جو ہے زا سین صاد، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. اور سا زال ظا، یہ جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. سا زال ظا. تو یہ جو ہے یہ صفات ہے، اس کی وجہ سے حرف پہچانے جاتے ہیں. اس سا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہے. سین اس، سیٹی کی آواز آ گئی، تو یہ اس کی پہچان ہے. تو یہ جو ہے ہمارے لازمی صفات تھی. اب ہم جو ہے صفات غیر ازدادیہ دیکھیں گے. اب غیر ازدادیہ بولے تو اس کا کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اب دیکھیے اس میں وہ جو ہے وہ 10 ہے. اب دیکھیے اس میں پہلا ہے حروف مدہ. اب حروف مدہ دیکھے ہم نے کھینچنا، نوحیہا اس کا مجموعہ ہے. مد اصلی یا حروف مدہ یہ ہم نے اپنے پڑھ لیے ہیں. ہاں، یہ جو ہے یہ صفت ہے غیر ازدادی ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اپوزیشن نہیں ہے. تو یہ مدہ ہو گیا نوحیہا. تو اس میں کیا کریں، ایک الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں، ایک الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. اس کو کیا کرنا، ایک الف کے برابر 2 حرکت، ایک الف 2 حرکت کے برابر ہوتا تو مد اصلی حروف مدہ. تو یہ جو ہے یہ 2 حرکت تک کھینچے جاتے. یہ 3 ہے الف واو یا، بشرطے کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. اس کا مجموعہ نوحیہا ہے، نوحیہا ہے. تو یہ جو ہے یہ مدہ صفت ہے. یہ ہمارے ہو گیا. اس کے بعد ہے دوسری صفت ہے لینا، نرم پڑے جانے والے. یہ بھی ہمارا ہو گیا، یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، یہ نرم پڑا جائیں گے. یہ ایک صفت ہے، لینا صفت ہو گئی ہے یہ ہمیں. ہمارے اب اس کے بعد ہے غنہ، یہ بھی صفت ہو گئی. غنہ یعنی ناک کے باسے میں آواز لے جانا. یہ 2 حروف میں نون اور میم مشدد، نون اور میم مشدد، اس میں غنہ ہوتا ہے. ہمارے یہ ہو گیا ہے صفت، یہ صفت ہے. اب اس کے بعد سفیرہ یعنی سیٹی والے، سفیرہ یعنی سیٹی والے. یہ 3 حروف ہے، زا سین صاد. اس میں سیٹی کی آواز آنا چاہیے، نکالنا چاہیے، تو اس کو سیٹی والے حروف بولتے ہیں. سفیرہ یعنی سیٹی والے. یہ 3 حروف ہیں، زا سین صاد. ان کی ادائیگی کے وقت جو ہے کیا ہوتا ہے، جو ہے سیٹی سی آواز آتی، سیٹی کی جیسی آواز آتی. نہیں بھی آئی تو نکالنا، سیٹی کی آواز نکالنا زا سین صاد کے وقت. اب اس کے بعد ہے قلقلہ. یہ بھی پڑھے ہم نے. قلقلہ 5 حروف ہے، قاف تا با جیم دال. یہ جب یہ ساکن ہے تو آواز ڈبل دوہری ادا ہوتی. یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے قلقلہ. اب اس کے بعد یہ ہے، اب ایک ہے تفشی یعنی کیا کرنا، آواز کا پھیلنا. یہ ایک حرف میں ہے شین. اش بولیے، اش منہ میں آواز پھیلتی ہے. تو یہ شین ایک حرف ہے، اس میں یہ صفت ہے کہ آواز منہ میں پھیلتی ہے. یہ تفشی بولتے ہیں اس کو. اب اس کے بعد اب 7ویں ہیں مکررہ، یعنی آواز کا بار بار نکلنا. یہ صفت حروف را میں ہے. تو را کی ادائیگی کے وقت خود بخود آواز میں تکرار ہوتی ہے، لیکن اس کی زیادتی سے بچنا چاہیے. اب کیسا، اب یہ الرحمن، را پہ تجدید آ گئی. اب الرحمن صرف 2 بار ادا ہونا، الرحمن تو تکرار ہوگی زیادہ، تو ایسا نہیں ہو جائے. الرحمن 2 ہی بات، الرحمن الرحیم. ہاں، تو یہ اس میں ایسا را کی آواز میں جب تکرار ہوتی ہے تو بار بار ادا ہوتی ہو تو اس کی تکرار کو کم کرنا ہے، اس کو مکررہ بولتے، بار بار ادا ہونا.
تو یہ صفت را میں ہے. تو یہ جو ہے اس کی صفت جو ہے بار بار ادا نہیں کرنا, صرف ایک حرکت تجدید آئی دو حرکت. تو را میں یہ صفت ہے بار بار ادا ہونے والی, تو اس کی جو ہے تکرار سے بچنا چاہیے. اب اس کے بعد ہے منحرفہ. منحرفہ یعنی پلٹنے والے, منحرفہ یعنی پلٹنے والے. یہ ہے 2 حروف ہے اس میں, لام اور را, زبان پلٹتی ہے, ال ار, تو یہ اس کو اس میں زبان پلٹتی ہے. تو یہ اس کے یہ صفت ہے اس کی پلٹنے کی, پلٹنے والے. منحرفہ, ہاں منحرف اپن بولتے ہیں منحرف ہو گیا بھائی, مطلب بدل گیا. ہاں تو یہ جو منحرف یعنی پلٹنے والے, ان کی ادائیگی کے وقت آواز سامنے کی طرف پلٹتی ہے. اب اس کے بعد ہے استطالت یعنی لامبا درازی. تو یہ جو ہے یہ حرف جو ہے یہ ضاد میں پائی جاتی ہے, حرف ضاد. اب مخرج سے یہ دیر تک ٹکا ہوا رہتا ہے آواز, جیسے ضاد ہے مخرج پر آواز دیر تک ٹکتے رہتی ہے. کیسی؟ ضاد عبد 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 ہے, تو مخرج پہ زبان دیر تک ٹکتے رہتی ہے, اس لیے اس کو درازی یہ استطالت بولتے ہیں. تھوڑا آواز مخرج پہ تھوڑی دیر تک ٹکے رہتی ہے. ولا الضالین, ہاں والضحیٰ, تو آواز جو ہے اس پر دیر تک ٹکی ہوئی رہتی ہے, اس لیے اس کی استطالت اس کی یہ صفت ہے. تو اس آواز میں مدیت کی وجہ مکان کی ہے, اور حرف میں مد میں مدیت بوجہ زمانی ہے. خیر, تو یہ ضاد جو ہے نا, ضاد کو جو ہے مخرج کی استطالت ہے, اور یہ جو ہے لمبا پڑ جاتا ہے. اب 10واں ہے حروف متوسطہ, جیسا اوپر ہم نے پڑھے جو ہے شدیدہ رخوہ, شدیدہ رخوہ. تو اجید و خطن بقا شدیدہ تھے اور باقی حروف رخوہ تھے, لیکن اس میں لن عمر کو چھوڑ کر باقی حروف رخوہ تھے. لن عمر لام نون عین میم را, یہ نہ سخت ہے نہ نرم ہے, یہ نہ سخت ہے نہ نرم ہے. تو یہ جو ہے لن عمر اس کا متوسطہ ہے. تو یہ ہمارے پورے صفات جو ہے یہ ہو گئے ہیں. تو یہ صفات میں یہ بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. سب یاد کون سے رکھنا ہے ہم کو؟ صوت منہ بند کرنا, موٹا پڑنا, سیٹی آنا. دود زبان کی کروٹ داڑوں کو لگنا, دود منہ بند ہونا, یہ دود. اس کے بعد تو منہ بند کرنا, تو اس کے بعد وہ اس کو بھی منہ بند کرنا. تو ہم اس کو کنسنٹریٹ کرنا, یہ صفات آٹومیٹک ادا ہوتی. یہ جتنے 10-12 صفات 5 صفات جو ہے لازمی ہے اور وہ ادا ہو جاتی ہے اس میں. تو ہم غور کرنا, صاد دود تو وہ, یہ 4 حروف پہ. اب خا غین قاف یہ موٹے پڑ جاتے, لیکن اس میں منہ بند نہیں ہونا, منہ کھلا رہنا. خا غین قاف. اس کے بعد ہے ہم سا زال زو, تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنا. سا زال زو, اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنا. اگر ہم سا میں سیٹی کی آواز آ گئی, جیسا اسمن گناہ ہے, اب اس کو سیٹی آواز گئی اسمن, تو وہ سین ہو جاتا. تو اسمن کے معنی ہے نام, اور اسمن کے معنی ہے گناہ. ہاں, اب ویسے سواد ہے, اسوا کے معنی یہ ہے نافرمانی, اور اسا کے معنی سین سے امید. تو ہم اگر سواد کو سین پڑھ دیے تو معنی بدل جاتے ہیں. تو خاص طور پر ہم سین, اب زا سین سواد ہے, تو زا میں اور سین میں سیٹی کی آواز آنا, زا میں سین میں سیٹی کی آواز آنا. ہاں, زا اور سین. اور ویسے زال ہے, زال, تو زال میں سیٹی کی آواز نہیں آنا. ہاں, اب یہ زال سے ذلہ کے معنی ذلیل ہوا, زال سے ذلہ کے معنی ذلیل ہوا, اور زے سے ذلہ کے معنی پھسل گیا. تو ادا کرتے وقت جب زال رہا تو زبان دانتوں کو لگانا اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنا. ذلہ, تو اس کے معنی ذلیل ہو گیا. اب زے سے ذلہ ہے کہ معنی پھسل گیا. تو یہ 8-10 حروف ہے, اس پر ہم کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اس پر ہم غور کر کے پڑھیں گے. صاد ضاد طا خا غین قاف, صاد ضاد طا موٹا پڑھیں گے, منہ بند کریں گے. ہاں, خا غین قاف موٹا پڑھیں گے, منہ کھلا رہے گا. ہاں, اس کے بعد سا زال ض, اس میں کیا کریں گے ہم, سیٹی کی آواز نہیں آئیں گی. سا زال ض. اب اس کا زا سین صاد, ہم اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. تو یہ صفات ہے, اس کو جو ہے ہم غور کرنا چاہیے. صرف 8-10 حروف پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا, باقی سب جو ہے آٹومیٹک نیچرل ادا ہو جاتے ہیں. باقی جو صفات ہے وہ آٹومیٹک ادا ہو جاتے ہیں. باریک پڑھنا, موٹا پڑھنا, آواز کا بند ہونا, یہ سب چیزیں جو ہے یہ آٹومیٹک ادا ہو جاتے ہیں. اور ہمیں جو کنسنٹریٹ کرنا ہے, جو متوجہ ہونا ہے, صاد دود تو وہ,
मुंह बंद करना और मोटा पढ़ना, जबान गोल करना, मुंह बंद करना, मोटा पढ़ना। सौद तो खा गैन काफ, इसको मुंह खुला रखना, मोटा पढ़ना, खा गैन काफ, ये इसको खा गैन काफ। अब उसके बाद जा सीन स्वाद पे सीटी की आवाज़ निकालना, जा सीन स्वाद, नहीं भी निकलती सीटी तो निकालना, अज 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 अस अस। और उसके बाद साजाल ज़ाल में सीटी के साजाल ज़ा में सीटी की आवाज़ नहीं आना। हाँ, अब ज़ाल और ज़ा में क्या फ़र्क है? अज ज़ल्ला, ज़ल्ला के माने है जो है जलील हुआ, और ज़ा से ज़ल्ला के माने साया है, ज़ा से ज़ल्ला के माने, ज़ा से ज़ल्ला के माने साया, ज़ल्ला साया। तो ज़ल्ला के वक़्त मुंह बंद करना, ज़ल्ला, ज़ल्ला के माने साया, ज़ल्ला के माने जलील हुआ। तो जब वो आ गया तो वो मुंह बंद करना और ज़बान दांतों को लगाना, मोटा पड़ना, ज़ल्ला, ज़ल्ला के माने साया, और ज़ल्ला के माने जलील हुआ। ज़े से ज़ल्ला के माने फिसल गया, दौ से ज़ल्ला के माने गुमराह हुआ, दौ से ज़ल्ला के माने गुमराह हुआ, और दाल से दल्ला के माने दलील। तो ये हरूफ करीब करीब है। इसको अदायगी के वक्त हम जो है इस पर ख़ास ख्याल रखना, ज़रा भी अगर हमारा हर्फ बदल गया तो माने बदल जाते हैं। तो ये हमारे सिफ़ात हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इजराई करेंगे, पढ़िए। सूरह आदियात पढ़ोगे? हाँ, ये सूरह आदियात की, और ये आप ये जो है इसकी इजराई करो बस। हाँ, पढ़ने का नहीं। हाँ, पढ़ने के बजाय आप इजराई कर लीजिए। तो वल आदियात उतना पढ़िए, वल आदिया, वल आदियाती, हाँ, वल आदियाती सबहा, दोबहा, दोबहा, ज़बहा, हाँ, वल आदियाती दोबहा। ज़बहा। हाँ, तो अब इसमें क्या है? इसमें वाव के बाद वाव के बाद हमजा वसली, लाम तारीफी, ऐन हुर्फे कमरी, खमरी, हाँ, और ये मध्य हुक्मी, मध्य में। हाँ, तो अब वाव को हटा दिए तो शुरू कैसे करेंगे? अल अल आदिया। हाँ, आदिया में क्या है? या में मध्य हुक्मी, मध्य हुक्मी। हाँ, दब में वाव में क्या होगा? बाब खलखलाऊं, कलकला होगा। या हन को क्या करेंगे? रुकेंगे तो दब हा, अलिफ से बदल देंगे। हाँ, दब हा। सब हाँ, हा को अलिफ अब से हाँ, अब मिलाएंगे तो मिलाएंगे तो इख्फा हो जाएगा। हाँ, इख्फा हो जाएंगे। देखो तनवीन के बाद हर्फ फा आ गया, फा है। तनवीन के बाद हाँ, हर्फ फा आ गया, इख्फा हो जाएंगे। तनवीन के बाद हर्फ फा। हाँ हाँ, दब हन, दब हन फल मुरियात है ना। फल, हाँ, अब ये फा के बाद क्या है? ये लाम नहीं, बीच में हमजा वसली है। हाँ, अब ये दिख रहा अलिफ मद्दा मध्य असली, अलिफ मद्दा मध्य असली दीर्घ, लेकिन ये हमजा वसली है, फल मुरियाती। फल मूरिया, तो ये जो है ये मिलाने में गिर गया। अब फा को हटा दिए तो क्या होगा? अल मुरियाती, क्योंकि लाम के साथ रहा तो हमेशा ज़बर लगाते, लाम के साथ जो है हमजा वसली को हमेशा ज़बर लगेंगे। फल मुरियाती। अब रा कैसा पढ़ेंगे? रा बारीक पढ़ेंगे। हाँ, रा बारीक पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त ख्याल रखना, बारीक पढ़ना, ज़बान सीधी रखना। हाँ, फिर उसके बाद हमजा, हाँ, या में मध्य हुक्मी। अब ये कद में, खद में खलखला, दाल में कलकला होगा। अब ये हन को आगे मिलाएंगे तो हद में आखिर मिलेंगे तो इख्फा, इख्फा हो जाएगा। तनवीन के बाद हुर्फ फा आ गया, हाँ, हुर्फ फा आ गया तो इख्फा। ये फल मुरियाती, फल मुगी, हमजा वसली, हाँ, लाम तारीफी, मीम हुर्फ कमरी। फा को हटा दे तो अल मुगीराती, अल मुगी, मुगी में या लय्यना नहीं, या मद्दा या मध्य असली, या साकिन से पहले ज़ेर आ गया तो या तो इसको मध्य असली बोलेंगे या मद्दा बोलेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को मध्य असली भी बोलते हैं, या फिर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो ये या मद्दा हो गया। हाँ, रा में क्या होगा? रा में मोटा पड़ेंगे। हाँ, रा मोटा पढ़ेंगे, और मध्य मध्य हुक्मी भी है, रा मोटा पढ़ेंगे, मध्य हुक्मी है। हाँ, अब उसके बाद सुबह, बा में क्या होगा? बा में खलखला, हाँ, ये हन को मिलाएंगे तो हन को मिलेंगे तो इख्फा, इख्फा हो जाएगा। फा हुरूफ इख्फा है। अब उसके बाद फ़ असरना, ये क्या है? हाँ, अब देखिए ये हमजा असली है, हर हाल में कायम है। फ़ असरना, अब यहाँ गिर गया था फल मुगीराती, हाँ, इसमें गिर गया था फल मुरियाती, इसमें भी गिर गया था, लेकिन यहाँ पर फ़ा, फ़ असरना तो हर हाल में कायम है। फ़ा को हटाई भी है तो असरना है, फ़ा को मिलाई भी तो असरना, तो ये हमजा असली है। फ़ असरना। रा कैसा पढ़ेंगे? रा जो है तो मोटा पड़ेगा, मोटा पढ़ेंगे। बिही में मध्य हुक्म, मध्य हुक्मी, बिही में मध्य हुक्मी। अब नक में कौ में क्या होगा? कौफ में, कौफ में कलकला होगा। हाँ, कौफ में कलकला। अब ये अन को मिलाएंगे तो इख्फा हो जाएगा। तनवीन के बाद हर फा आ गया। हाँ, फवसतना, तौ में क्या होगा? तौ में कलकला हो जाएगा। बिही में मध्य हुक्मी, बिही में मध्य हुक्मी।
اب جم میں میم کا کیا قاعدہ ہے؟ جم میں میم کا قاعدہ ہے میم اظہار اظہار شفوی، اظہار شفوی، میم ساکن کا میں اظہار شفوی ہے. تو جم جلدی پڑھیں گے. ہاں اب ہم عن کو ملائیں گے تو ان کو ملائیں گے تو اظہار اظہار ہو جائیں گا. دیکھیے تنوین کے بعد حمزہ اصلی آ گیا، حمزہ اصلی آ گیا اس لیے یہاں پر اظہار ہوں گا. اور اگر حمزہ وصلی رہتا تو پھر نون قطنی ہوتا تھا. یہ حمزہ اصلی ہے، ہنہ کا حمزہ اصلی ہے تو یہاں ملائیں گے تو اظہار ہو جائیں گے. تو پڑھتے وقت ہمیشہ یاد رکھنا، زیادہ کانسنٹریٹ کرنا کہ حروف حلقی پر حمزہ ہا عین غین خا، وہ اگر نون ساکن تنوین کے بعد آئے تو اظہار ہوتا. ہاں باقی میں اخفا ہوتا، ادغام کے واسطے تجدید آ جاتی. ہاں تو ای حمزہ ہے اصلی، ہاں نون میں غنہ. اچھا ہاں اس کے بعد ہاں حمزہ حروف قمری اور حمزہ اصلی. پہلا حمزہ وصلی، دوسرا اصلی. اب ان میں اخفا انسانی، دیکھو سین حروف اخفا ہے. ہاں سام مد اصلی یا الف مد. لی ربی کا را کیسے پڑھیں گے؟ ہاں یہ ہی میں کیا ہے؟ مد حکمی. ہاں لکنود میں واو مدہ یا مد اصلی. ہاں اور رکیں گے تو کیا ہو جائیں گا؟ ہاں نہیں وقت کا فائدہ مت بولیے، خالی رکیں گے تو کیا ہوگا؟ دال میں قلقلہ ہو جائیں گے، دال میں قلقلہ ہو جائیں گے. کنود کنود لکنود، ہاں ڈبل آواز ایکو. ہاں ساکن کر رہے ہیں نا اس لیے. تو یہاں واو مدہ ہے، یہاں جو ہے قلقلہ ہو جائے گا. ہاں وہ ان ہو، ای کیا ہے؟ یہ حمزہ اصلی ہے. ہاں نون میں ہاں ہوں میں مد حکمی. ہاں کڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد حکمی. یہ علامے میں مد حکمی. زا میں بھی ہاں ہاں لشہید، ہید میں یا مدہ یا مد اصلی. اور رکیں گے تو وہ قلقلہ، دال میں قلقلہ ہو جائیں گے، ساکن کر رہے نا. اب یہ لشہید ہو گیا نا. اب وَإِنَّهُ کو اس سے ملا کے پڑھیں گے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ ہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ ہوتا، تجدید لگانا پڑتا. لشہیدون وَإِنَّهُ، تو یہاں تجدید لگانا پڑے گا، ادغام مال غنہ. وَإِنَّهُ کا ای حمزہ اصلی، نون میں ہاں یہ ہاں میں مد حکمی. ہاں لحب الخیر، ہاں حبل میں تعریفی خا حروف. ہاں یا کیا ہے یہاں؟ یا لینا. را کیسے پڑھیں گے؟ ہاں لشدید، شدید میں دی یا مدہ یا مد اصلی. رکیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا شدید. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.